الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز و محترم شرکائے اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانفال کی 24 اور 25 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ الانفال جیسے کہ آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس کا خاص موضوع جو ہے وہ غزوہ بدر پر تبصرہ کرنا ہے۔ تو گویا یہ ہجرت کے 2.5 سال 2.5 سال کے درمیان میں 2 سال کے درمیان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ابتدائی دور کی سورہ ہے، اس لحاظ سے مدنی ابتدائی دور کی سورہ ہے۔ اور یہ آپ نے غور کیا کہ میں نے جو ابھی 2 آیات پڑھی ہیں ان میں پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یعنی الذین آمنوا سے خطاب کر رہی ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہی ہے، لہذا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ آیات، خاص طور سے غور کیجیے کہ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے لیے ہوں، مشرکین عرب کے لیے ہوں، دنیا کے عام انسانوں کے لیے ہوں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو الذین آمنوا ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان سے ایمان کے تقاضے کے بطور خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور اسی میں آپ غور کر رہے ہیں کہ اس فتنے کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آداب جو ہوتا ہے، غامدی صاحب کا ایک ویو ہے، میں بھی یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب 22 کہیے جس کو، جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے، وہ سخت عذاب، وہ تو بنی اسرائیل پر آیا تھا، ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، انہی آیات میں آپ غور کیجیے 165 کے قریب آیات ہیں وہ، اور وہ بھی تو نام کے مسلمان ہی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، ان پر بھی حجت تمام ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے سب کی نافرمانی کی ہے، اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے، وہ اس کو عذاب 22 کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ غور کیجیے میری بات پر۔ تو ان کا کہنا آج کل کے حالات کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ قانونی فطرت کے تحت جو کچھ بھی بلا ہے یا وبا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے تحت ہوتا ہے، مگر میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت جو ہیں
وہ اکیلے الگ میں آئسولیشن میں نہیں ہوتے، بلکہ قانون فطرت اور قانون مقافات دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ یہ تو موضوع کے بارے میں خاص طور سے براہی اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے قانون فطرت کام کرتا ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا، حالانکہ مجھے اس سے اختلاف ہے کہ وہ کبھی کبھی ایکسیپشن ہوتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قانون فطرت اس کے اندر کام کرتا ہوتا ہے، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے دنیا میں، یہ آیات سے کہیں گے آپ، آیات میں تو قانون فطرت کام کرتی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا میری نظر میں زیادہ پوری طریقے سے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ وہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک صرف سمپل سی آزمائش ہے یا امتحان ہے، یہ کہیں۔ اب میں یہاں پر پہلے تو پہلی آیت کے تعلق سے بات عرض کروں گا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، ایمان لانے والے ہیں، لیکن ایمان لانے والوں میں ہمارے مفسرین کا بھی اس سلسلے میں یہ ہے وہ کمزور ایمان والے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ منافق ہیں، بہرحال وہ کمزور ایمان والے تو ہیں ہی، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اگر وہ کمزور ایمان والے نہ بھی ہوتے، مجھ سے اور آپ سے اور ہر شخص سے بھی کہا جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک سے کہا جا رہا ہے، تو تینوں باتیں ہوئیں، تو گویا منافق بھی ہو سکتے ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یعنی اچھے قوی ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، سب سے خطاب کر سکتی ہیں آیات، سب سے خطاب کر رہی ہیں آیات، کیا یہ کہ اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ تو ظاہر سب سے خطاب ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ لما یحییکم کا مطلب کیا ہے، تو الگ الگ لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو بھی پیغام دیتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں زندگی بخشنے والے پیغام ہوتے ہیں، تو تمام امور شرعی جو ہوتے ہیں اور ہیں اس میں سب میں انسان کی فلاح ہے اور وہ اس کو زندگی بخشتے ہیں، یہ واضح بات ہے۔ لیکن اگر کسی لوکل پرسپیکٹو کو لیں تو بدوے کا پرسپیکٹو لے لیں تو وہاں پر جہاد ہے اس کے پیچھے، اور جہاد آج بھی ہے جنرل جہاد، ایک جہاد وہ ہوتا ہے جس کو قتال کہتے ہیں، وہ اس زمانے کا لوکل پرسپیکٹو تھا، تو ایک جہاد وہ ہے جو ایک عام جہاد ہوتا ہے جو زندگی میں انسانی زندگی میں ہر وقت رہتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے خطاب تو ہمارے لیے سب کے لیے ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے ہوا، تو جہاد کا پرسپیکٹو لوکل نہیں ہوا، آفاقی ہو گیا، اور ایک وہ پرسپیکٹو جو کہ تمام لوگ یعنی اللہ کی پکار پر اس کے پیغام پر اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں، ایک آفاقی یہ پرسپیکٹو بنا، یہ تینوں باتیں ہو گئیں، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ اس کا رسول پکارے، اور ہر وقت پکارتا ہے اللہ اس کا رسول، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ پکارے، ہر لمحے ہر گھڑی ہماری زندگی میں یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، یہی پکارے اس کی خاموش طریقے سے وہ ہمیں پکارتا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے تو یہ کر اور یہ مت کر، ایسے ہی رسول کا حکم بھی کہیں نہ کہیں اور ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے اوپر نافذ ہوتا رہتا ہے، تو یہ ہے وہ بات جو جنرل ٹرم میں ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ یاد رکھو، یہ بات بہت اہم ہے، جان رکھو کہ اللہ آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی پکارا کسی نے اور پکارنے کے وقت فوراً ہی لبیک نہیں کہا اگر، تو اتنا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کا قانون درمیان میں حائل نہ ہو جائے، یعنی اللہ کا قانون کون سا، اس کا مطلب وہ قانون کوئی دوسرا ہے جس میں خطرہ ہے، وہ قانون کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں مہر لگا دے، مفسرین نے یہ کہا اگر تم نے دیر لگا دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر مہر لگے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا موت آ جائے، اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
किस वक्त किसी की जान कब्ज कर ले कोई नहीं जानता। इससे पहले कि इंसान तौबा करे न कर पाए और अल्लाह की पुकार पर लब्बैक न कहे और ऐसा हो जाए, तो लिहाजा वो भी इसका मतलब हो सकता है। तो और फिर ये कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है कि अल्लाह ताला खास तौर से कुछ बंदों को अपने चुनता है और कल्ब के बहुत करीब है, रजी जान से भी ज़्यादा करीब है अल्लाह ताला। देखो उसकी पुकार पर लब्बैक कहो तो अल्लाह तुम्हारे करीब आएगा। कुर्ब इलाही का ताल्लुक भी इसके अंदर कुछ मुफस्सिरीन ने लिया है, लेकिन ये हमारे मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने जो लिया है उसको मुनाफिकीन के ताल्लुक से लेते हुए दो बातें कही हैं। एक तो ये कहा कि देखो मुनाफिकों का मामला ये होता है कि एक तो वो अल्लाह के यानी अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आनाकानी किया करते हैं, और दूसरे यह है कि उनको आखिरत पे यकीन नहीं होता। वो अन्नहु इलैहि तुहशरून इस तरफ तवज्जो दिला रही है, और वालमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि उस तरफ तवज्जो दिला रही है कि देखो तुम्हारे दिलों का हाल अल्लाह जानता है, तुम समझो या मत समझो, कहो या मत कहो, ऐसा होगा। तो मुनाफिकीन के ताल्लुक से ये बात वहाँ पर समझी गई। अब आखिरी बात मैं इस सिलसिले में अर्ज करूँगा ये है इसी आयत के ताल्लुक से, वो ये है कि ये आयत जो है इंसानी जिंदगी के इनफरादी पहलुओं से खिताब कर रही है, मुझसे और आपसे अलग अलग कर रही है खिताब। और अगली आयत जो है वो इज्तिमाई पहलुओं से कर रही है। देखिए ये है बात जो वक्त नहीं है इसलिए मैं इसलिए जल्दी से मैंने खुलासा कर दिया आपके सामने। तो पहली आयत क्या कर रही है, वो हमारी जिंदगी के इनफरादी पहलुओं से कर, मुझसे और आपसे अलग अलग खिताब कर रही है। तो देखो अल्लाह उसका रसूल पुकारे तुम्हें लब्बैक कहना है, और याद रखो देर कर दिया अगर तुमने अल्लाह का कानून, नाराजगी का कानून मशीयत और शरीयत और वो कहीं तुम्हारे दरमियान में हायल ना हो जाए, मोहर ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और देखो तुम अल्लाह के हुजूर हाजिर होने वाले हो। अब दूसरी वाली आयत जो है इसका तो ताल्लुक खास तौर से आजकल के हालात से ज्यादा है, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर सब कुछ हो रहा है। तो वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया। गौर कीजिए यहाँ पर एक बात, गोया अल्लाह का कलाम हमसे इस मुसीबत के आने से पहले पुकार पुकार कर कह रहा था, ये मतलब हुआ इसका 1400 सालों से कह रहा था, हमने इसका ख्याल नहीं किया, लेकिन अब आ गया है तो हमें अंदाजा हो रहा है कि हाँ ये पुकार तो हमारी थी, और हमने उस पुकार पर अलग अलग फर्दन फर्दन भी लब्बैक नहीं कहा था, और अब इज्तिमाई तौर पर भी हमारे सामने आ गया है, तो हम इसको जो है भूले हुए हैं। तो यहाँ पर अब दो बातें हुई, बत्तकू बचो, प्रिवेंशन में आता है, डॉक्टर साहब उसी तरफ जाएंगे, लेकिन फितना के बारे में अरबी में दो माने होते हैं। यहाँ दो माने इसलिए मैं कह रहा हूँ, दो माने, एक तो आजमाइश, सिंपल से आजमाइश, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तो जाहिर है मेरे 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 औलाद जो है बज़ाहिर ऐसे तो फितना नहीं है वो, लेकिन बहरहाल इससे पहले ही आयत में जो सब कुछ दर्ज में मैंने बताया कि वो अदू तो है हमारे, दुश्मन तो अदू बल्लकुम फरमाया है वहाँ पर। तो इस लिहाज से वो फितना है। तो फितना उस माने में तो वो हुए आजमाइश सिर्फ से, लेकिन यहाँ फितना जिस माने में है वो है वो जिसे परसिक्यूशन कहते हैं। और कुरान पाक में हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून दीनु लिल्लाह व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, जो दो बातें सूरह बकरा सूरह अनफाल में कही हैं, और वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, दो बातें आपकी जो है फितने ही के ताल्लुक से। तो कत्ल से भी बुरा है, क्या मतलब हुआ, ये फितना आजमाइश नहीं हुई, बहुत वाज़ेह तौर से फितने के वो माने इन चारों जगह पर फितनों के माने आजमाइश के नहीं हुए, बल्कि फितने के माने परसिक्यूशन के हुए। यानी इसके अंदर इंसान ऐसे इम्तहान में डाल दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाए, उसको ऐसे खतरों में डाल दिया जाए कि इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाए, वो है वो चीज जो फितना है। तो यहाँ पर फितने का वो माने मुराद हैं। अब ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, तुसीबन्ना शामत या मुसीबत जो है, इसकी मुसीबत इसकी शामत जो है सिर्फ उन लोगों पर ही नहीं आएगी जो अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम, तुम में से जो जुल्म कर रहे हैं, उसकी शामत यानी एक ऐसा फितना जिसकी शामत
اس لیے کہ اگر یہ فتنہ ہے اور پرسیکیوشن ہے تو ظالم کو سزا ملنی چاہیے، کیوں صاحب؟ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے، قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ صرف ان پر ہی یہ اس فتنے کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ فتنہ نقصان ان کو بھی پہنچا دے گا کہ جو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو کہ ظلم نہیں کر رہے تھے، خود ظالم نہیں تھے، جنہوں نے اس میں براہ راست ڈائریکٹلی وہ انوالو نہیں تھے اس میں فتنے میں پرسیکیوشن میں، پھر بھی وہ بچیں گے نہیں۔ واتقوا، بچو اس فتنے سے کہ چاہے تم براہ راست اس میں شامل نہ ہو لیکن خاموش ہو، فتنے کو تم دیکھ رہے ہو لیکن اس پر کچھ نہ بول رہے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہو، دعوت الی الحق، تواصی بالحق و تواصی بالصبر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہو، جو تمہارا جو فریضہ منصبی ہے اس کو تم نہیں نبھا رہے ہو، تو یاد رکھو ایسا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جو ہے یہ شیطان کی آمادگاہ بن جائے گی، اور جب شیطان کی آمادگاہ بن جائے گی تو اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہوگا، اور جب عذاب کا فیصلہ ہوگا تو تم بھی نہیں بچو گے، کیونکہ تم نے وہ کام نہیں کیا جو تمہاری ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں کیا، وہ غلطی کی، وہ ظالم ہیں، ان کی غلطی چھوٹی ہے کیونکہ ان کو نہیں معلوم، شاید ہماری غلطی بڑی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے ذمہ داری تھی تب بھی نہیں نبھا رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں بچیں گے۔ وہ اس لیے نہیں بچیں گے کہ وہ ظالم ہیں، اور ہم اس لیے نہیں بچیں گے کہ ہم نے اس ظلم پر خاموشی اختیار کی۔ یہ بات یہاں پر فرمائی ہے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ العقاب جو بتا رہا ہے یہ فتنہ کو عذاب میں بتا رہا ہے، عذاب کی شکل میں بتا رہا ہے۔ عقاب جو ہوتا ہے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے، اور یہ جو ہے فتنہ اللہ کے عذاب کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ اب میں عرض کروں گا دو باتیں کہ یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں صرف ایک فتنہ نہیں ہے اس وقت، ایک فتنہ وہ ہے جو آسمان سے آیا ہوا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک وبا ہے، بلا ہے، اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس لیے میں تو فتنہ کہہ رہا ہوں، اس میں امتحان ہمارا ہے۔ لیکن ایک اور فتنہ ہے جو بالکل واضح ہے، وہ پرسیکیوشن ہے، کھلا ہوا پرسیکیوشن ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ ہر طرف سے خطروں میں ہے، ہر طریقے سے جو ہے ظالم اس کا شکنجہ کسنے پر تلے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے اس کے ساتھ میں جو ہے اس کے دین کے معاملے میں اس کو یعنی اس کے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، دین کے سارے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، کھلا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فتنہ بھی ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ہے پرسیکیوشن ہے، فتنہ کا وہ معنی پرسیکیوشن کا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ دوہرے قسم کا ہمارے ہاں یہ اب جو ہے ہمارے اوپر عذاب ہے، ایک آفت سماوی ہے، اور ایک یہ وہ یعنی آفت ہے، ایک وہ فتنہ ہے، ایک وہ ظالموں کا رویہ ہے جو فتنہ ہے اس فتنے کے معنی میں جس میں قرآن میں کہا ہے کہ حتیٰ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، وہ فتنہ۔ تو دو فتنے ہو گئے، ایک فتنہ وہ جو ایک میرے یعنی ہمارے ملک عزیز میں ہو رہا ہے، ہمارے اکثریت ملک کی جو ہے یا سیاست یا جو بھی کہیے جتنے لوگ ہیں جس قسم کے لوگ ہیں یا جو حالات ہیں اس میں ہم پرسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یعنی ایک بیماری، ایک وبا، ہماری ایک بلا ہے، ایک وبا ہے جو ہمارے لیے فتنہ بن گئی ہے۔ ہمارے لیے فتنہ بن گئی ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ بتائیں گے ساتھ۔ ابھی ابھی باتیں ہو رہی تھیں، اس میں یہاں پر وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن بہرحال یہ اس میں کس قسم سے فتنہ بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہے، 50 قسم کی تھیوری اس کے سلسلے میں چل رہی ہیں، اور اس میں خیر اور شر کے سارے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور ہر چیز میں خیر اور شر ہوتی ہے، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پر درست ہے۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہ جو دو قسم کے جو آپ کا اس فتنے کی دو شکلیں ہیں، اس میں یہ فتنے کی شکل جو وبا کی شکل میں ہے یا بلا، وبا کی شکل میں بلا ہے، جو بلا امتحان کو کہتے ہیں، تو بلا تو بلان حسنہ بھی قرآن میں کہا ہے، اسی سورہ کے اندر ہے بلان حسنہ، تو بلان حسنہ بھی ہو سکتی ہے، تو ایک بلا جو ہے بلان سیاح بھی ہو سکتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بلا کو ہم سیاح میں زیادہ لیتے ہیں،
لیکن بلان حسنہ ہمیں نہیں معلوم ہے، حضور نے تقریر پھینکی تھی تو بلان حسنہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اسی بات کو کہا ہے۔ بہرحال یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں قسم کے فتنے جو اس وقت آ رہے ہیں آفات سماوی کیلیمٹی کی شکل میں آیا ہے، اور ایک جو ہے یعنی پرسیکیوشن کی شکل میں آ رہا ہے، دونوں جگہ پر ہمیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور دونوں جگہ پر ہمیں فیصلے کرنے ہیں۔ اور فیصلے کیسے کرنا ہے کہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول سے اللہ پکار رہا ہے، یعنی ان کے ذریعے جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندو اٹھو جب وہ تم سو رہے ہو خواب غفلت میں، تمہاری ذمہ داری کچھ اور تھی پر فریضہ منصبی کچھ اور تھا، تم بھول چکے ہو اس کو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا تو یہ ذمہ داری تھی، بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، وہ تمہاری ذمہ داری تم بھول چکے ہو، یہ ہے۔ اور اس پر ہماری پکڑ ہوگی، اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ہم سے ناراض ہے اس میں کیونکہ ہم نے اس فریضہ منصبی کو بھلا دیا ہے۔ اس کی ناراضگی اور ناراضگی میں عذاب آتا ہے، یہ ناراضگی یہ جو ہے اس کی وجہ اس کا ہی نتیجہ ہے جو ان مصیبتوں کی شکل میں آ رہا ہے، یہ ایک پہلو ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر جو خاص طور سے کہا ہے اگر ہم بہت نیک ہیں جو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم بہت نیک ہیں ہم میں سے کچھ ہمارے ساتھی ہوں گے، اللہ کرے ایسے ہو رہا ایسے ہیں ماشاءاللہ، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان لوگوں کے لیے کہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تو ان کی آزمائش ہو رہی ہے، خوف سے، جو سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ سے، وَالْأَنفُسِ سے، وَالثَّمَرَاتِ سے ہو رہی ہے، تو ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن بشر الصابرین کے ساتھ میں ہے ان کا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو تپا کر کندن بنانا چاہتا ہے، تو ادھر تپا کر کندن بنانا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہے، اور ادھر عذاب ہے جو لوگ اس کو بھولے ہوئے فریضے کو، ان کے ساتھ اس کا معاملہ عذاب ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک چیز ہر پہلو سے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ وقتوں میں یعنی وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ سوچیے آپ، تو یہی فتنہ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے شر ہے، کچھ لوگوں کے لیے خیر ہے، اور ایک آدمی کے لیے ایک وقت میں خیر ہے اور دوسرے وقت میں شر ہے، اور مطلب اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اس کی حکمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہیے یہاں پر۔ ایک وقت میں سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اور پہلو ہے، تمام جنرل ٹرم میں لیجیے کہ تبارک الذی کہ پہلی آیت کے بعد میں دوسری آیت شروع ہوتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا گیا کہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو تخلیق کیا، ایجاد کیا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنا ہے۔ تو آزمائش لیبلوکم، تو لیبلوکم جب کہا ہے تو آزمائش وہاں بھی ہو رہی ہے، یہ بلا ہے، یہ بلائے حسنہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بلائے حسنہ ہے، تو اس کی طرف توجہ دلائی۔ اگر ہم میں سے بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں دین کا کام بھی کر رہے ہیں، تو بلا حسنہ ان کے لیے ہے، ورنہ بلا سیئہ ہے، ان کے لیے بری بلا ہے یہ۔ تو یہ تمام غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک بات اور ہے جو کہ سورہ یعنی بہت سی سوروں میں ہے، اس سلسلے میں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، میں بس اشارے کرتے ہوئے بات ختم کر دوں گا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، سورہ النساء کی 79ویں آیت ہے۔ فرمایا کہ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قلب کی بدولت ہے۔ تو یہاں آپ کہیں گے کہ یہاں حسنہ اور سیئہ ہے، مصیبت کا ذکر تو نہیں ہے، تو اگلی آیت غور کر لیجیے، تو اس میں فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ سورہ شورى کی آیت ہے، 30ویں آیت۔ یہاں مصیبت کی لفظ آ گیا کہ مصیبت بھی جو آتی ہے اے انسان سوچ لے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے کرم کی بدولت ہے، تیرے اپنی کمائی ہے اس کے اندر۔ ہم آپ کبھی غور کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بہت بار ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، ہم نے بہت ہی بے احتیاطی کی ہوتی ہے، بہت غلطی کی ہوتی ہے، کھلم کھلا غلطی کی، لگاتار غلطی کرتے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے پھر بھی ہم کرتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بعد میں سامنے آتا ہے۔
تو وبال ہوتا ہے ایک عمل کا اور وہ بھی آتا ہے دنیا میں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اور ایک اور پہلو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو سورہ الحدید کا پہلو ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس میں فرمایا کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان۔ ان میں تمام پہلو آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ مطلب کوئی مصیبت آ رہی ہے اللہ کے کیا نوشتہ لکھا ہوا ریکارڈ میں ہے، جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے قلب کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اگر مصیبت نہیں ہے اس میں اچھائی کا پہلو ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھلائی اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے اس کے اندر۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آخری بات ہے اور میں بات یہاں پر کہہ کے ختم کروں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سورہ ہود میں یاد دلا رہے ہیں، 90ویں آیت ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خاص طور سے اپنی قوم کو دعوت دی کہ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تو جب تم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگو گے اور سچی توبہ کر لو گے تو وہ بھی تمہارے حالات ضرور سنوار دے گا۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ حالات کس چیز سے سنوریں گے، صرف ایک چیز سے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ کیا ودود کم قرآن میں ہے، ودود ہے پورے ودود میں بھی ہے، لیکن ہاں کم جگہوں پر ودود کا اللہ کی صفت ودود آئی ہے، بہت ہی محبت اپنے مخلوق کے ساتھ کرنے والا ودود، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پہلے تو کہا تمہارا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے تم معافی مانگو، اور پھر کہتے ہیں اِنَّ رَبِّي، میرا رب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں خطیب الانبیاء ان کا لقب ہے، ایسے پیارے انداز میں خطاب کرتے ہیں کہ وہ خطیب الانبیاء کا ان کا لقب ملا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب کریم کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اس میں۔ اور ایک یاد آخر میں اور بتا دوں کہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے، اب مصیبت کی حالت ہے، کرونا کے نام سے مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں صبر کر، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں وہ بات آ چکی ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ ان کے لیے عنایتوں کی بشارت دی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر رحمت فضل ہوگی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ دو تین میرے سامنے پیغام تھے جو قرآن کی ان دو آیتوں سے مجھے آپ کے سامنے یاد دہانی کرانی مقصود تھی۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان حالات میں جو کہ بلا بھی ہیں، وبا بھی ہیں، عذاب بھی ہیں، تنبیہ بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے فتنہ بھی ہیں، اس میں صحیح سوچ اور صحیح ہمارے فیصلے اور رب کریم کی طرف رجوع اور استغفار اور راتوں کو رونا اور وہ فریضہ منصبی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کی یاد دہانی، اس پر عمل درآمد ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ اس کی توفیق مجھے نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے، ہم سب کو فرما دیجیے، اور اس مصیبت کو اللہ رب کریم محض اپنے کرم و فضل سے ٹال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔